السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو یوں ہی خوشحال رکھے۔ بیوی کی بد دعا کی وجہ سے شوہر کی ہوئی موت۔ بیوی کی بد دعا شوہر کے لیے کتنا بڑا زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ بیوی کی بد دعا شوہر کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کہانی میں آپ اس بات کو محسوس کریں گے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی، جنہوں نے کہا ہے کہ میری کہانی کو پوری دنیا کو بتائیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ لڑکی کا نام ہے شبنم خاتون۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ریحان نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہماری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد بھی عطا فرمایا، لیکن شبنم کہتی ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ بات بات پہ اپنے شوہر سے لڑا کرتی تھی، لیکن میرے شوہر سمجھدار تھے، وہ میرے باتوں کا پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے۔ شبنم خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر میرے پاس میں کھڑے ہو کر مجھ سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہو، مجھ سے پیار بھری کچھ باتیں کیا کرو۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو ٹھوکر مار دیا، اس کے باوجود بھی میرا شوہر مجھے کچھ جواب نہیں دیا۔ شبنم خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے تنگ آ چکی تھی، پریشان ہو چکی تھی۔ میرے رشتہ دار میں کچھ وکیل تھے، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم طلاق لے لو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہ جملہ سننے کے بعد میرے دل کو تسلی پہنچی، میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی اور میں طلاق کے بارے میں سوچنے لگی۔ شام کا جب وقت ہوا تو میرے شوہر کام پہ گئے ہوئے تھے، میں نے کھانا نہیں بنایا، اپنے بچوں کو بھوکے سلا دیا اور میں بھی بستر پہ سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میرے شوہر جب کام سے گھر پہ آئے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے کمرے میں گئے اور اپنے بچوں کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھ کو چومتے ہیں، اور پھر اب مجھے بلانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ شبنم شبنم مجھے کھانا دو، لیکن میں ایک بھی ان کے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مجھے چادر اڑھائے اور کہتے ہیں کہ دن بھر کام کرتی رہتی ہے، شاید کہ تھک گئی ہوگی، سو جاؤ تم۔ اور پھر میں سارے منظر کو آنکھوں کھول کر دیکھنے لگی۔ میرے شوہر کچن میں جاتے ہیں، کھانے کے لیے بھوک ہونے لگی تھی، لیکن انہیں کچن میں کھانا نہیں ملتا ہے، جیسے تیسے وہ پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے پھر لڑنے جھگڑنے لگی، بحث کرنے لگی، اور اپنے شوہر سے میں کہتی ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ اور زیادہ گزر بسر نہیں کر سکتی ہوں، میں تم سے تھک چکی ہوں، ہار مان چکی ہوں، مجھے اب تم طلاق دے دو۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے جب طلاق کا جملہ سنا تو بہت حیرت زدہ ہوئے اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے، لیکن انہوں نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ کام پہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ تم مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ میری بد دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ کہتی ہے کہ میرے شوہر بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے نہ ڈانٹا نہ ایک تھپڑ مارا، بلکہ وہ کمرے میں جاتے ہیں، ایک ڈائری میں کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میرے محلے میں شور شرابہ ہونے لگا، لوگ رونے لگے اور میرے دروازے پہ بھی دستک ہوئی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے دروازے کو کھولا تو میرے دروازے کے سامنے میرے شوہر کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ میں جب اپنے شوہر کے لاش کو دیکھتی ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتی ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم پلٹ آؤ، تم لوٹ آؤ۔ ریحان میں تمہارے ساتھ اب جھگڑا نہیں کروں گی، ریحان میں تمہیں ٹائم ٹو ٹائم کھانا دوں گی، ریحان اب میں تم سے طلاق بھی نہیں مانگوں گی، میں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، تم پلٹ کر چلے آؤ، ریحان تمہارے علاوہ میرے اس دنیا میں کون ہے؟ لیکن شبنم خاتون کہتی کہ بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کفن لانے کے لیے بازار جا رہے ہیں، مسجد سے بھی اعلان ہونے لگا، کچھ لوگ جنازے کا ٹائم بھی فکس کرنے لگے۔ خیر لوگوں نے میرے شوہر کو غسل دیا اور دفن کر کے چلے آئے۔ جب میرے شوہر کو دفنا دیا گیا اس کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت ہی گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے لگی۔ جو میرے رشتہ دار تھے وہ سب بھی مجھ سے منہ پھیر لیے، میں جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ کہتی ہیں کہ جس ڈائری میں میرے شوہر نے کچھ لکھا تھا اس ڈائری کو میں ایک دن کھولتی ہیں اور اس میں پڑھتی ہیں تو اس میں میرے شوہر نے یہ لکھا تھا کہ شبنم تم بہت پاگل ہو، تم مجھ سے کبھی پیار بھری باتیں نہیں کرتی ہو، تم مجھے ہمیشہ تانے دیتی رہتی، مجھ سے تم لڑتی جھگڑتی رہتی ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے مہنگے موبائل کا ڈیمانڈ کر رکھی ہو، گھبراؤ نہ، میرے حالات صحیح ہو جائیں گے، میں تمہیں اچھی موبائل دلاؤں گا، تم صرف مجھ سے پیار بھری باتیں کیا کرو۔ شبنم اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ ہمارے حالات کو ایک دن بدلے گا، ہماری زندگی بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ شبنم سوچو تو صحیح، تم نے رات میں مجھے بھوکا سلا دیا،
میں تھک کر آیا تھا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، اس بات کی وجہ سے میرے دل میں بہت تکلیف پہنچی۔ شبنم تم پاگل ہو، مجھ پہ وشواس کرو، میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کروں گا۔ اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے آگے یہ لکھا کہ آج تو تم نے حد ہی کر دیا، مجھ سے طلاق مانگنے لگی، بتاؤ میں تمہیں طلاق کیسے دے سکتا ہوں، میرا اس دنیا میں ہے کون؟ شبنم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، شبنم تم تھوڑا سا صبر رکھو، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ شبنم خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے ان باتوں کو پڑھا تو میں نے اس ڈائری کو اپنی کلیجے سے لگا لیا اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ کاش میں اپنے شوہر کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتی، میں کاش اپنے شوہر کی مجبوریوں کو سمجھ پاتی، کاش میں اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرتی تو آج میرے شوہر میرے پاس میں ہوتے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ شوہر کے حالات اگر بگڑ جائیں تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، اپنے شوہر کا سایہ بن جائے اور اپنے شوہر کے صبر میں صبر ملاتی رہے، اپنے شوہر کے ہر بات پہ راضی رہے، اللہ برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ بیوی کی بد دعا شوہر کے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔